آپ سب کے ساتھ اسی خدا میں ہم پاشا کے ساتھ اتوار کی عبادت میں شریک ہیں، اور آج دنیا بھر میں تمام مسیحیوں کے ساتھ مل کر ہم خدا یسوع مسیح کے عید صعود یعنی خدا یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا کی عید جو ہے مناتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاپا اعظم کو فرانسس 56 عالمی یوم ابلاغیات کے موقع پر اسے دل کے کانوں سے سننے کے موضوع سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک خاص پیغام دیتے ہیں کہ میڈیا آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ ایک خاص اہمیت کا عمل، یعنی چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے یا چاہے پرنٹ میڈیا ہے، دونوں ہی ہماری انفارمیشن کے حوالے سے اور خاص طور پر خدا کے کلام کو پھیلانے کے حوالے سے میڈیا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے پاپا اعظم نے 56 عالمی ابلاغیات کے اس موقع پر جب دنیا بھر میں میڈیا کے حوالے سے ابلاغیات کا دن منایا جا رہا ہے تو پوپ صاحب نے دل کے کانوں سے سننا پر زور دیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے کانوں سے سنیں بلکہ اپنے دل کے کانوں سے، دل سے سنیں، جیسا رومیو سے 10 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ تو اس لیے ہم نہ صرف کانوں سے سننے والے بلکہ دل کے کانوں سے، جہاں جو ہے ہم خداوند کو مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کو سونپ سکتے ہیں۔ تو آئیے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی یہ پاک رسمی ادا کر سکیں۔ میں قابل حکم خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں کرتا مریم ہمیشہ ہماری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا تعالیٰ کی دلی کا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ میں
دعا مانگے۔ اے قادر مطلق خدا، مسیح تیرا بیٹا آسمان پر جا کر ہمیں وہی راہ اختیار کرنے کے قابل ٹھہراتا ہے جہاں ہمارا رب جلال کے ساتھ ہم سے پہلے چلا گیا۔ وہاں یقینی امید ہمیں بھی بلا لیتی ہے۔ بخش دے کہ ہم خوش ہو کر آج کی پاک عید منائیں اور اپنی پاک امید کا پورا ہونا دیکھنے پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب 1 سے 11 آیت تک۔ اے تافلس، میں پہلی کتاب میں وہ سب باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسوع کرتا اور سکھاتا رہا، شروع سے لے کر اس دن تک جب میں وہ روح القدس سے اپنے ان رسولوں کو جن کو اس نے چن لیا تھا حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے بہت سی دلیلوں سے ان کو ثبوت دیا تھا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ واقع اس وعدے کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ تب انہوں نے جو جمع ہوئے تھے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیے جاتا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانو جن کو بعد نے اپنے لیے اختیار سے مقرر کیا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور وہ اس کو آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہی تھے کہ دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور بولے، اے جلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف تاکتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے، اسی طرح پھر آئے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جائیں پر خدا کی برکت ہو۔ دنیا کو
اسے آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 17 سے 23 آیات تک۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلالی پاک ہے، تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، تاکہ تم اس کو پہچان لو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے اور اس کے جلال کی وہ میراث جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے، اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے، اس کی اس بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا، یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت، قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا، جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آئندہ جہاں میں بھی لیا جاتا ہے، اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا، اور اسے اس کلیسیا کے لیے سب کا سر ٹھہرایا۔ یہ اس کا بدن اور بھرپوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے 24ویں باب کی 40ویں تا 53 آئے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم بھی ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو، میں اپنی بات کا مہور تم پر نازل کروں گا، جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو شہر میں ٹھہرو۔ تب ان کو باہر بیت عنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی، اور ایسا ہوا کہ جب ان کو برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے، اور بلا ناگہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے
हमारे गुनाह माफ किए जाएं। खुदावंद ने मेरे शिशु, आज हम अपने ईमान का एक बहुत ही खास वाकया जिसे ईद के तौर पर हम मना रहे हैं, और ये है ईद सऊद, यानी खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद। आज की तिलावतों में, पहली तिलावत और आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने या उठाए जाने का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है, और दोनों ही किताबें जो हैं, रसूलों के अमाल और मुकद्दस लूका की अंजील, दोनों का लिखारी जो है वो सेम है, यानी मुकद्दस लूका तबीब जिसे कहा जाता है। तो मुकद्दस लूका तबीब जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के इस वाकया को बड़े इख्तिसार के साथ हमारे सामने बयान करता है। अगरचे दूसरे भी अनाजील नवीस हैं, लेकिन जिस तरह से मुकद्दस लूका ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है, इसका अंदाज बहुत ही मुनफरद है। पहली किताब जो है वो यानी मुकद्दस लूका की अंजील है, और दूसरी रसूलों के अमाल। जब रसूलों के अमाल से हम देखते हैं तो वहां पर शागिर्दों और खुदावंद यीशु मसीह के उस वाकया, खास तौर पर जो वाकया मना रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है। ऐ ताफुस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूं जो यीशु करता और सिखाता रहा। यानी जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी की, जो भी उसने करिश्मात दिखाए, मोजज़ा दिखाए, जहां जहां भी उसने बड़े बड़े काम किए, मुकद्दस लूका फरमाते हैं कि मैंने उन सब का बयान किया है अपनी इस किताब में। और जो कुछ यीशु सिखाता रहा, यानी उसके पहाड़ी वास, उसके मैदानी वास, सब बातों को मैंने इस किताब में कलमबंद कर दिया है। और इसी तरह साथ ही साथ आज के वाकया का बयान करता है कि उस दिन जिसमें वो रूह कुद्स से अपने उन रसूलों को, जिनको उसने चुन लिया था, हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। तो मेरे शिशु, ये बहुत ही खास वाकया है इस लिहाज से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक मकसद के तहत इस दुनिया में आते हैं। बस ऐसे नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह आए हैं और दुख उठाए हैं और चले गए हैं, लेकिन जब नजात की तारीफ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, ये खुदा का एक बहुत बड़ा और अहम मंसूबा था, जिसके तहत खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। और इसलिए इस ईद के साथ ही हम देखते हैं कि पाशकाई भेद जो है वो अपनी तकमील को पहुंचता है। और पाशकाई भेद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का दुख उठाना, सलीब पर कुर्बान होना, मुर्दों में से जी उठना, और फिर दोबारा बाप के दाहिने हाथ जा बैठना, यानी आसमान पर उठाया जाना, बाप के दाहिने हाथ जा बैठना, जो हम अपने रसूलों के अकीदा में भी इसका बरमला इजहार करते हैं कि वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो दोबारा आएगा। यानी ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बस अपना मिशन पूरा किया है, बस उसका काम खत्म है, बल्कि वो बाप के दाहिने हाथ आ बैठा है और वहां से वो दोबारा आएगा दूसरी आमद में। किस लिए? इंसाफ के लिए, अदालत के लिए, ताकि जो उसके मानने वाले हैं, जो उसकी मर्जी पर चलने वाले हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो उसके शागिर्द हैं, जिन्होंने अपने आप को उसके लिए वक्फ कर दिया है, उसके नाम पर बपतिस्मा पाकर उसकी मर्जी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें दोबारा से वो भी उस मुकाम पर लेकर जाए
جہاں سے وہ اس زمین پر آتا ہے۔ تو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح اگرچہ جسمانی طور پر اپنے شاگردوں کو برکت دیتے ہیں، انہیں سب کچھ تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد ان سے جدا ہو جاتے ہیں، جیسا آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کو برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح اگرچہ جسمانی طور پر ان سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا یہ بھی فرمانا ہے کہ میں دنیا کی آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں وہاں پر موجود ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب بھی اسے پکارا جائے گا، اسے یاد کیا جائے گا، اس سے دعا کی جائے گی تو وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے میرے عزیزو، آج کی یہ عید بہت سی باتوں کا انکشاف کرتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ ایک تو خداوند یسوع مسیح اگرچہ وہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند کا یہ بھی وعدہ ہے کہ وہ ہر روز دنیا کے آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح آج مقدس لوکا جو ہے وہ جب اس واقعہ کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے واقعہ روح پذیر ہوتا ہے، جیسے بتایا گیا ہے۔ اور یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور وہ اس کو آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہی تھے کہ دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ یعنی یہ کون تھے؟ یہ وہ فرشتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی خواتین جاتی ہیں قبر پر اس کو یعنی خوشبویاں لگانے کے لیے، تو اس وقت بھی جو ہے فرشتہ کیا پیغام دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تم اسے کیوں ادھر ڈھونڈ رہی، مردوں میں کیوں ڈھونڈ رہی ہو، وہ تو زندہ ہے۔ تو اسی طرح آج بھی جب شاگرد اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہیں، تو اسی طرح دوبارہ سے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر انہیں کہتے ہیں کہ اور بولے اے جلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس آیا ہے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا اسی طرح وہ پھر آئے گا۔ تو یہی ہمارا ایمان ہے کہ خداوند پھر آئے گا، یعنی کہ دوبارہ سے عدالت کے لیے، انصاف کے لیے، اور جو اس کے ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ اسی مقام پر لے جائے گا۔ میرے عزیزو، آج جب ہم عید صعود خداوند یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کی عید کو مناتے ہیں تو یہ عید ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تلقین کی، آسمان پر جانے سے پہلے تلقین کی کیا کہ تم اس وعدہ کا انتظار کرنا۔ اور وعدہ کیا تھا؟ جیسے آنے والے اتوار ہم جو ہے پینتیکوست منائیں گے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور اس قوت سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہے قوت پا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وعدہ سے پہلے ابھی وہ اس طرح سے تیار نہیں تھے، یعنی اگرچہ وہ جسم رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، اگرچہ وہ اپنے طور پر ہو سکتے بہت سے کئی شعبوں میں وہ بڑے ماہر ہوں گے، لیکن شاید خدا کا کام کرنے کے لیے وہ ابھی تیار نہیں تھے۔ ان میں وہ قوت، وہ ہمت، وہ جذبہ ابھی جو ہے ان میں وہ نہیں تھا۔ ہم انسان جو ہے، ہر کوئی جو ہے ہم میں سے اپنے طور پر خدا نے اسے بہت سے فضائل سے نوازا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے اس کو خدا نے مختلف نعمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں۔ ہم ہر ایک شعبہ میں یا مختلف زندگی کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میدان میں ہم میں سے ہر کوئی منفرد ہے، ہر کسی کے پاس ہر کوئی کام کرنے کے لیے مختلف جو ہے سوچ ہے، یا ہر میدان میں ہم
آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کو کیا کہنا تھا کہ اگرچہ دنیاوی طور پر یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن خداوند نے انہیں کہا کہ تم اس وعدہ کا انتظار کرنا. بالکل ویسے ہی یاد رکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے خداوند یسوع مسیح بھی اپنی علانیہ زندگی سے پہلے، یعنی منادی کرنے سے پہلے، جب خداوند یسوع مسیح 40 دن اور رات کا روزہ رکھ کے اس کے بعد آتے ہیں یوحنا الصباغی سے بپتسمہ پاتے ہیں، اور بپتسمہ پانے کے وقت کیا ہوتا ہے کہ روح القدس جو ہے کبوتر کی مانند جو ہے سب کو دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کا نزول جب آسمان سے بھی آواز آتی ہے، یہ ہے میرا بیٹا المحبوب، اس سے میں خوش ہوں. تو تب اس کے بعد جو ہے بپتسمہ پانے کے بعد جو ہے روح القدس کی اس معمولی کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح علانیہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں. پھر جو ہے خدا کی بادشاہت پھیلانے کا کام شروع کرتے ہیں، شاگردوں کو چنتے ہیں، اور پھر گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کر خدا کی بادشاہت کا پرچار کرتے ہیں. تو اسی طرح بالکل خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ تم اس وعدہ کا انتظار کرنا. اور وہ وعدہ یعنی روح القدس کے نزول کا وعدہ خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں کہ تم قوت پاؤ گے. اگرچہ تم اپنے طور پر بہت کچھ ہو، لیکن یہ شاید خدا کی بادشاہت کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، خدا کے کلام کا دنیا میں لے کر جانے کے لیے یہ ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جب روح القدس سے وہ معمور ہوتے ہیں تو یہی رسول جو پہلے ڈر اور خوف میں زندگی گزار رہے تھے، ایک بند کمرے میں رہ کے وہ دعا کر رہے تھے، روزہ میں تھے، لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو یہ پھر نکلتے ہیں، اس بند کمرے سے نکلتے ہیں، ان کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جا کر دنیا کے کونے کونے تک، یعنی پہلے ہمیں پتا چلتا ہے 3000، پھر 5000، پھر 15000، جو رسولوں کی اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے یہی جو عام سے لوگ ہوتے ہیں، شاگرد کوئی ان کی اتنی زیادہ پہچان نہیں ہوتی، اتنا اثر اور سلوک والے یہ لوگ نہیں ہوتے، یعنی کچھ مچھیرے ہیں، کوئی جو ہے ٹیکس کلیکٹرز ہیں، یا اس طرح کے مختلف لوگ ہیں، کوئی بہت عالم فاضل لوگ نہیں تھے یا بہت نام والے لوگ نہیں تھے. لیکن جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ خاص لوگ بن جاتے ہیں خدا کے، اور دنیا کے کونے کونے تک خدا کا کلام لے کر جانے والے ہیں. تو میرے عزیزو، آج کی یہ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ خدا نے جس طرح اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر ہمارے درمیان آ جاتا ہے، اور وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے، وہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. جیسے یوحنا اپنے شاگردوں کو کیا کہتا ہے، دیکھو خدا کا برہ، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا بھی اس دنیا میں آنا، جہاں پر پاشپائی بھید کی بات کرتے ہیں، دکھ اٹھانا، صلیب پر قربان ہونا، مردوں میں سے جی اٹھنا، اور پھر دوبارہ سے اپنے باپ کے دہنے ہاتھ جا بیٹھنا. اس مشن کے دوران خداوند ہمیں پستی سے اٹھا کر بلندی عطا کرتے ہیں. اور اب آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے زمینی سفر کو مکمل کر کے جو ہے آسمان پر جانا، یہ ہمارے لیے بھی دعوت ہے کہ ہم بھی جو ہے اب ان دنیاوی کاموں سے جو ہمیں پست کر دیتے ہیں، ہمیں ان سے کنارہ کشی کرنی ہے، اور جو بلندی کی طرف لے کر جانے والے اعمال ہیں، باتیں ہیں، کلام ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، تاکہ جیسے خداوند اپنے مشن کو مکمل کر کے یعنی بلندی کی طرف آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی جو ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے قدم بڑھاتے رہیں، اور اس
یعنی ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھتے رہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو ہماری منزل، ہمارا گول بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے جئیں، اس کی طرف قدم آئے، کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے ہماری منزل یہ نہیں بلکہ ہماری منزل وہ آسمانی زندگی ہے جو خداوند یسوع مسیح جس کے لیے ہمیں جیت لیتا ہے شیطان سے، گناہ کہ جو ہے اس قرض کو دے کر ہمیں جیت لیتا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا درجہ حاصل کریں۔ تو آئیں آج کی جب یہ عید مناتے ہیں تو خدا کا شکر گزار آئیں۔ آج ساتھ ہی ساتھ اس عید کے ساتھ جو فاطمہ کیتھولک کلیسیا اور خصوصاً ہمارے پاپا اعظم جو ہے ہمارے لیے خاص پیغام لے کر آتے ہیں، جیسے دنیا بھر میں 56واں عالمی یوم ابلاغیات منایا جا رہا ہے۔ تو جیسا میں نے عبادت کے شروع میں بتایا کہ اس کا موضوع ہے دل کے کانوں سے سننا۔ تو میں پاپا اعظم کے سارے خط کو تو آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن خاص طور پر اسی موضوع کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پوپ صاحب نے ایک خاص پیغام دیا ہے کہ دل کے کانوں سے سننا سے کیا مراد ہے۔ تو پوپ صاحب لکھتے ہیں کلام مقدس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سننے کا مطلب نہ صرف آواز کا ادراک ہے بلکہ بنیادی طور پر خدا اور انسانیت کے درمیان جڑا ہوا مکالماتی تعلق ہے۔ سن اے اسرائیل، تثنیہ شرح اس کے 6 باب کی 4 آیت میں جیسے لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو سننا جو ہے یہ کیوں کر ضروری ہے، کیسے ہماری زندگیوں میں ایک خاص اہمیت کا عمل ہے، وہ صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بائبل میں تورات کے پہلے حکم کے ابتدائی الفاظ مسلسل دہرائے گئے ہیں، یہاں تک کہ مقدس پولس رسول اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ رومیو اس کا 10واں باب اس کی 7ویں آیت۔ اس مکالمہ میں در حقیقت خدا پہل کرتا ہے اور ہم سننے سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ بالآخر یہ سننا بھی اس کے فضل سے آتا ہے، جیسا کہ نوزائیدہ بچہ اپنے والدین کے دیکھنے اور ان کی آوازوں کا جواب دیتا ہے۔ خواص خمسہ میں سے خدا کی پسندیدہ حص ایسے لگتا ہے جسے سننا ہی ہے، کیونکہ شاید اس لیے کہ یہ کم برابر دیکھنے سے زیادہ عقل مند اور اس لیے انسان کو زیادہ آزادی دیتی ہے۔ سننا خدا کا فروتن انداز ہے، یہ وہ عمل ہے جس میں خدا خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے جو بولنے سے مرد اور عورت کو اپنی شبیہ پر تقلید کرتا ہے اور سننے سے ان کو مکالمہ میں حصہ دار کے طور پر قبول کرتا ہے۔ خدا انسانیت سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ان سے کلام کرتا ہے اور ان کو سننے کے لیے اپنے کان متوجہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس انسان تعلق سے بھاگنے، منہ پھیرنے اور کان بند کرنے کا رجحان رکھتے ہیں تاکہ انہیں سننا نہ پڑے۔ سننے سے انکار اکثر دوسرے کی طرف جارحیت میں بدل جاتا ہے، جیسا کہ مقدس اسطفنس کو سننے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے اور سب اس پر جھپٹے تھے۔ اعمال اس کا 7واں باب اس کی 7 آیت۔ ایک طرف خدا اپنے آپ کو آزادانہ ابلاغیات سے ہمیشہ ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف مرد اور عورت سے کہتا ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند انسان کو واضح طور پر دریافت کیا جائے۔ اہل محبت کے لیے خدا جو ہے بلاتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر وہی بن سکے جو وہ ہیں۔ سننے کی صلاحیت میں خدا کی صورت اور اس کی مانند بننا، دوسروں کو خوش آمدید کہنا اور ان کو قبول کرنا ہے۔
بنیادی طور پر سننا محبت کی ایک قسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں کو ان کے سننے کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے بلاتا ہے اور خبردار کہ تم کس طرح سنتے ہو۔ لوکا اس 8واں باب اس کی ارشاد کیا ہے، وہ بولنے والے کی تمثیل سنانے کے بعد انہیں یہی کرنے کی تلقین کرتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ صرف سننا کافی نہیں بلکہ غور سے سننا زیادہ ضروری ہے۔ جو کلام کو دیانتدار اور اچھے دل سے سنتے ہیں اور وفاداری سے اس پر عمل کرتے ہیں وہ زندگی اور نجات کا پھل حاصل کرتے ہیں۔ لوکا 8 باب اس کی 15ویں آیت۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ ہم کس کو سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور کس طرح سنتے ہیں کہ ابلاغیات کے فن میں ترقی کر سکیں، جس کا محور و مرکز کوئی نظریہ یا تکنیک نہیں بلکہ کشادہ دلی ہے جو قربت کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ پوپ صاحب کا ایک چوپانی خط ہے، ایپوسٹولک ایگزورٹیشن ایونجیلی واریئم، اس کے 171ویں نمبر میں سے لیا گیا سب کچھ جو پڑھا گیا ہے۔ ہم سب کام رکھتے ہیں لیکن کئی بار کامل قوت سماعت والے بھی دوسرے شخص کو سننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ در حقیقت باطنی بہرا پن جسمانی سے بھی بدتر ہے۔ دراصل سننے کا تعلق پورے شخص سے ہے، نہ کہ محض سننے کی حس سے۔ سننے کا اصل مقام دل ہے، کیونکہ اس نے خداوند سے کہا کہ بس وہ اپنے بندے کو سننے والا دل عنایت کر۔ پہلا ملوک 3 باب 9 آیت۔ مقدس اگسطین دل سے سننے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، الفاظ کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ روحانی طور پر اپنے دلوں میں وصول کرنا۔ اپنے دل کو اپنے کانوں میں مت رکھو بلکہ اپنے کانوں کو اپنے دل میں رکھو۔ مقدس فرانسس آف اسیسی نے اپنے بھائیوں کو نصیحت کی کہ اپنے دل کے کانوں کی طرف مائل ہو۔ لہذا جب حقیقی ابلاغ کی تلاش کی جائے تو سننے کی پہلی قسم جس کو نئے سرے سے دریافت کیا جائے وہ اپنے آپ کو اور اپنی سچی ضروریات کو جو ہر شخص کی اخبار یا بیانوں میں لکھی گئی ہیں ان کو سننا ہے، اور ہم اس کو سننے سے شروع کر سکتے ہیں جو ہمیں کائنات میں منفرد بناتی ہیں، خدا اور دوسروں کے ساتھ تعلق میں رہنے کی خواہش۔ ہم ایٹم کی طرح نہیں بلکہ متحد رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو دل کے کانوں سے سننا، وہ صاحب کا یہ جو خاص پیغام ہے 56 میں یوم عالمی ابلاغ کے موقع پر، تو یہ انٹرنیٹ پر بھی یہ موجود ہے۔ جو لوگ مزید اس تفصیل سے اس بات کو پیغام کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں آئیں خدا باپ کا شکر ادا کریں جو ہمیں اس موجودہ دور میں مینز آف کمیونیکیشن، جو آج کے دور میں میڈیا ایک بہت طاقت بن چکا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام پھیلا سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہماری زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یاد آتی ہے بات پاپا اعظم پوپ جان پال دوئم کی جو ابھی مقدس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیا ہے جہاں پر اس کے مثبت اثرات ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو منفی اثرات سے بھی ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک خاندان کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں خاندان میں جب پورا خاندان ٹی وی دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر اکٹھے، تو جو ریموٹ کنٹرول ہے یہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ والدین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکے کہ انہوں نے ان کو کیا دکھانا ہے، انہیں کیا سکھانا ہے، کیونکہ سب سے پہلی درس گاہ جو ہے، سکول جو ہے، وہ ان کا گھر ہے جہاں سے وہ سیکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر سے جیسی باتیں، چیزیں، رویہ جو ہے اس طرح کی سیکھیں گے، وہی وہ جا کر معاشرے میں اور کل کو دنیا میں وہی چیزیں ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ تو اس لیے خاندان میں جو ہے
یہ باتیں خاص طور پر جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو والدین اپنے بچوں کے لیے بہت سی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے انہیں جیسے ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، نہ کہ بچوں کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، آئیں خدا باپ کا شکر ادا کریں جہاں پر یہ تمام جو ذرائع ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو بھی اور مؤثر طریقے سے دنیا میں پھیلا سکیں۔ ایک وقت تھا کہ جب یعنی الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، صرف پرنٹ میڈیا تھا، یعنی جس میں ہمارے پاس بکس ہیں یا یہ اخبار یا اشتہارات ہیں، صرف انہی کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن آج کے اس موجودہ دور میں، جدید دور میں ہمارے پاس الیکٹرانک چیزیں ہیں، ڈیوائسز ہیں، تو ہم نے بھی انہیں اس طرح سے استعمال کرنا ہے تاکہ جہاں پر ہم اپنی بات چیت دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ خدا کا کلام جو ہے یہ بھی بڑے مؤثر طریقے سے اس کا پھیلاؤ ہو سکے اور ہم اس کو فروغ دے سکیں۔ مسیح خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، اپنے روحانی چوپان پاپا اعظم فرانسس کے لیے دعا کریں جو پوری دنیا میں امن و سلامتی، یگانگت، بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مہربان خدا ان کی تمام تر کاوشوں کو برکت دے تاکہ وہ میسر ذرائع ابلاغ کے ذریعے صلاح و سلامتی کی فضا قائم کرتے رہیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام بشپ صاحبان، فادر صاحبان، سسٹر صاحبان اور مبشران انجیل کے لیے دعا کریں جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے خدا کا کلام زمین کی سطح تک پہنچا رہے ہیں کہ خدا ان کو اس خدمت میں ہمیشہ قائم رکھے تاکہ مومنین اپنے دلوں میں انجیل کی بول کو سن سکیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ان کی رہنماؤں کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں اچھا سننے والا بننے کا فضل اور صبر عطا فرمائے، کہ وہ ایک دوسرے کو سنیں اور خیالات پر بحث کرنے اور اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ عزیزوں، اس خاص مقصد کے لیے دعا کریں۔ والدین اور اساتذہ کے لیے دعا کریں کہ وہ آئندہ نسلوں کو یہ بتانے میں وابر ہو جائیں کہ خدا ہمارے دلوں کی خاموشی میں بولتا ہے، اس کی آواز کو سننا ایمان کا آغاز ہے۔ عزیزوں، دعا کریں۔ دعا کریں کہ خدا کا کوئی بات عطا کرے، کلام کو کمال ضرور اور سے سوکے اور ہم اس کے وسیلے سے انسان
tamam darbuko yanto kidamwe tipo kodare akotan kulle formale kina kulle jaga yanto to baagi akotao kumar wale kholi jayega akotan amnao ke मतलब मार काटे जौनपुर के नौकरी हमने कब बाप को रुका मारता है बाप को आग लगा दिया लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं तो ये क्या होगा हमेशा उसको मार करूँगा हमको बोल दिया क्या हम विचार देखती है क्या कहाँ से मैं तो बात क्या पाल है तो मत कोई काम तो दुआ करिए शुक्रगुजारी के दुआएं खुदावंद के हुजूर पेश की जाती है। अरशद यूनुस, अरशद परवेज और खानदान, अयूब बद्री और खानदान, मिस्टर एंड मिसेस यूनुस परवेज और खानदान, मुमताज रिफत और खानदान, साजिद शमाइला, शाद शौल, इस्माल और खानदान, परवेज गुलाम और खानदान, इसहाक परवेज, माहा परवेज, पीटर पैट्रिक, रोजलिन पीटर और खानदान, ईश्वर जावेद और खानदान, रीगा अशरफ और खानदान, दानिश, राबिश और आफ्ताब। शिफा के लिए दुआ मांगते हैं अशरफ मसीह, रुखसाना बीबी, इरा मोलिस, रुबैका विलियम, राहिल अरशद, रोबीना डेविड, केविन जुबैर, फजीलत बीबी, शमाली जाज, दाइम लाजरस, आसफ नदीम। मकसद में कामयाबी के लिए दुआ मांगते हैं नदीम रमजान, सुहेल यूनुस, रोहेल यूनुस, निगल सैमुअल, सिसल सैमुअल, मिसिस गॉर्डन लीडर, प्याज वर्दी, ईरान, अनुज, सीमाब किशोर। इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ मांगते हैं दानिश के लिए, राबिश और आफ्ताब के लिए। मरहूमीन के लिए दुआ मांगते हैं जिनमें फिलिप, अलवीना लुइस, मरियम बीबी, लॉरेंस बिनो, साइमन बॉब, दानियल आमर, सादत हाकमदीन, शहनाज अयूब जिनकी 25वीं बरसी आज, लाल मसीह, शमीन, सोनी मसीह, मरियम, मफ्ताब मसीह, सोनिया बीबी, मास्टर पीटर बट्टी, राज पीटर, गुलाम मसीह, बाल बीबी, मार्था, सादत मसीह, नसीर रजा, मार्था बीबी, एमस पैट्रिक, एंजला, डेरिक एंथनी, शैरल नोवल और नसरीन मार्केट के लिए। कि खुदावंद इन तमाम मुहिमीन को हमेशा आराम अता करे, अज़ीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा बाप तमाम रहमतों और शफ़क़तों के बाद जो दुआएं हमने तेरे रसूल पेश किए हमारे दिलों में, इन्हें कबूल कर और इनका असर हमें हमारी ज़िंदगी में अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि डॉटर्स और सेंट पॉल सिस्टर्स हमारे इस पैरिश में अखलाकियात के हवाले से काम कर रही हैं और इनकी बुलाहट भी यही है। तो मैं सिस्टर सोफिया से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर तारुफ भी जो है आज के प्रोग्राम का वो भी हमारे सामने पढ़े, जो अखलाकियात के हवाले से, और उसके बाद जो है नज़रानी जो है वो पेश किए जाएंगे जो आज के यौम अखलाक के हवाले से। सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस को खुदावंद के वसीले पेश करते हैं। पाक कलाम पढ़ने की पहली शर्त सुनना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम में लिखते हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है। हम अपने सुनने की कुछ नसीबी के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम एजाज़ याफ्ता हैं कि खुदा का कलाम हमारी समाइतों से गुजरता है। पाक तार पर हम खुदा का कलाम पेश करते हुए खुदावंद से इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद हमारी समाइतों को बाबरकत ठहराए, जो हमेशा खुदावंद के कलाम को सुनने और कबूल करने के लिए तैयार रहें, ताकि कलाम
कलाम मुक़द्दस को मौसर तौर पर सुनकर हम अपनी ज़िंदगियों को पाक कलाम के मुताबिक गुजार सकें। रेडियो की नेमत के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी बदौलत पैगाम हवा की लहरों से होता हुआ हम तक पहुंचता है। रेडियो हमारी शख्सी और मजहबी तरबियत में मौसर किरदार अदा करता है। ये हमारी समाइतों को अपनी तरफ खींचता है और हमें सुनने की मशक करवाता है। रेडियो का सुनना हमेशा वो मामला की वुसअत और अदोबदल नीज समझ बूझ को जन्म देता है। अल्तार की तरफ रेडियो की अलामत को पेश करते हुए हम खुदा से दुआ मांगे कि हमारा सुनना हमारी शख्सी और इज्तिमाई ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आए और हमारे सुनने के अमल को मौसर बनाए। इंटरनेट हमारे ब्लाग में ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। इस नेमते खुदावंदी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उस परवरदिगार ने हमें ये फ़ायदेमंद इजाज़त अता की है। इंटरनेट के ज़रिए सरदर्द होने वाले तमाम गुनाहों और इसके गलत और बेजा इस्तेमाल के लिए मुबारक खुदा से मुआफ़ी चाहते हैं। दुआ करें कि हम इंटरनेट की बाबरकत और कदर करें। इसके ज़रिए तलीमी, समाजी, साइंसी और ज़िंदगी के दूसरे शोबाजात में तरक्की करें और इसे हमेशा अच्छी नीयत और दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले बने। मोबाइल फ़ोन जैसे हैरानकुन, फ़ायदेमंद और अबलाग का तेज़ तरीन आले के ज़रिए खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। ये हमें दूसरों से मुकालमा, बातचीत, ताल्लुकात निभाने, दिलों को करीब लाने, अपना पैगाम पहुंचाने और सबसे बढ़कर फासलों को मिटाने में मदद देता है। इसके ज़रिए हम अपनी जेब में या हाथ में पूरी दुनिया से राब्ते और बस्तगी में रहते हुए ये फ़ौरन मदद का एक बेहतरीन नमूना और ज़रिया है। आलमी यौम अबलाग पर हम दुआ करें कि खुदा हमें सुनने की ही सता करें। हम मोबाइल फ़ोन की नेमत से दूसरों को सुनने, उनकी मदद के लिए, रिश्तों को जोड़ने और नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करें। नीज़ हम अपनी बातचीत में रद्द अमल की बजाय खुदफार होना सीखें। यूट्यूब जैसी नई इजाद और ज़रिए के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। यूट्यूब अबलाग की दुनिया में न सिर्फ तफरीह का सामान समेटे हुए है, बल्कि जांचने, खोजने और सीखने का दिलचस्प ज़रिया है। ये न सिर्फ उन्हें सुनने बल्कि देखने की जिम्मेदारी से भी आगाह करता है। आए दुआ करें कि खुदा हमें सच और झूठ में हमेशा सच में बढ़ने की तरफ राग़िब करें। बिलखसूस खुदा हमारे बच्चों को यूट्यूब की बदौलत अच्छाई और मुस्बत रवैये सिखाए। नीज़ हमारे देखने और सुनने के लिए हमें बेहतर चुनाव की रूह पैदा करें। इंसानी कान मुक़द्दस अगस्तीन सुनने की अहमियत को यूं इसमें बयान करते हैं। अपने दिल को अपने कानों में न रखो, बल्कि अपने कानों को अपने दिल में। ऐ खुदा, हम तहे दिल से तेरा शुक्रगुजार हैं कानों की बख्शिश के लिए और अपने क्योंकि समात की बरकत के लिए जो तेरे अता की हुई है। बाइबल में सुनना न सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, बल्कि इसका दायरा सुनने, समझने, फरमाबरदारी करने और अमल में लाने पर मुमकिन है। आज हम तेरे हजूर अपने कानों और सुनने की हिस्स को पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद हमारे सुनने में रूहानियत और हमारी फरमाबरदारी में समझ और अमल पैदा कर, ताकि तेरे सुनने वाले लायक शुरू करें। हमारी रूहानी ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी में हमारा सुनना हमारे बोलने से पहले
मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का अपने मुक्ति बाप के रसूल में मकबूल हो। खुदा हमारे खुदा, हम तेरे बेटे की मुबारक सऊद की याद में आज साना इल्तिजा के साथ ये कुर्बानी नजर कर रहे हैं। बख्शने के लिए नहायत पाक इबादत हमें आसमान की चीजों की तमन्ना दिलाए। मसीह हमारे खुदा के वसीले से खुदा आप सबके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें। दूसरी बात कि हम पर्वत पर हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। कुछ ही उठकर सब शागिर्दों को साफ दिखाई दिया और उनके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया ताकि हमें अपनी लुहियत में शरीक करें। इसलिए हम पास्ता की खुशियों से महमूद होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमात में ये कहते हुए लगातार तेरी हम्द व सलाम करता है। हमारे ईमान का बेस हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इंतज़ार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस अब हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं
हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इंतजार करते हैं बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ अर्शद और अपनी सब खातों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसी कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवन की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक माह का मानवली मुक़द्दस यूसुफ का नहायत पाक शोहर मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सलाम कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तो जो कादिर तेरे खुदा बाप हो रूह उसकी वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। पर वही दुआ मांगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और हम अपने कर्जदार को बख्श दे, कर्जों में बख्श हमें आइश में न पड़े बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमेशा बदियों से बचा। इन दिनों में इस्लाम की बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलाम के इत्तेफाक बख्श जो तेरे मसीह के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो। आइए हम एक दूसरे की सलाम करें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शांत देने वाले को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के भरे जहाँ के गुनाहों को टाल जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के भरे जहाँ के गुनाहों को टाल जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के भरे जहाँ के गुनाहों को टाल जाता है हमें इस्लाम की ये है खुदा का बरद और खुदावंद यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है। मुबारक है हम सब जो इस भरे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
ए कादिर मुतलिक और अज़ीज़ खुदा, हम अभी इस दुनिया में रहते हैं, फिर भी तू इलाही चीज़ें हमारे हाथों में देता है। अनायत कर के मसीही अकीदत का एहसास हमें उस तरफ ले जाए जहाँ मसीह में हमारी भी इंसानियत अब भी तेरे पास है। हम तुझसे ये दुआ करते हैं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। की पुकार अफार जुनस व जुनस पत्रस और मसलीम मदियाला और रावलपिंडी निकाबस जीना प्रदेश उत्तर प्रदेश और इरशाद बीबी वजीराबाद जिला गुजरात। ये जोड़ा आपस में मसीह की ताकत मानना चाहता है। अगर आप इनके बारे में किसी कानूनी या शरीर में रुकावट का सबब पहले से जानते हैं जिसके तहत ये आपस में निकाह नहीं कर सकते, तो वक्त से पहले तहरीरी तौर पर पैरिश आपस में बुला दें। पैरिश की तरफ से खसूसी ऐलान 31 मई आने वाले मंगल शाम 5 बजे मुकद्दसा महामरीम की ताजपोशी की पाक मास मुकद्दसा महामरीम की पहाड़ी के सामने अदा की जाएगी। मुकद्दसा महामरीम की ताजपोशी की इस खसूसी इबादत में शमूलियत की आप सबको दावत है। 5 जून आने वाले इतवार ईद पेंटिकोस्ट यानी रूह कुदस के नज़ूल और कलीसिया का जन्मदिन की ईद है। इस खास ईद को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए आप सबको इस पाक मास में शमूलियत की दावत है। खुद भी आएँ और अपने साथ दूसरों को भी लाएं। खुदा आप सबके साथ हो। कादिर मुतलिक खुदा और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। हमारी आज की इबादत अपने इख्तिताम को पहुंचती है। खुशी और सलामती में जाए। आप सबको ईद सऊद और यौम अल्लाहियात बहुत बहुत मुबारक।